سزا دینی تھی. اصل میں پاکستان کی عوام کی ترقی کو روکنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. لیکن ان دو بہادر لوگوں نے نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس جرم کی معافی نہیں مانگی جو کہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. اصل جرم پاکستان کے ساتھ وفاداری تھی، اصل جرم جمہوریت کے نظریے کے ساتھ وفاداری تھی، اصل جرم اپنے قائد، اپنی قیادت نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے اوپر سزا ملی ان کو. اور انہوں نے وہ سر اونچا کر کے بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنے حلقے والوں کے ساتھ کھڑے رہے. آج ان کے حلقے والے مبارکباد کے مستحق ہیں اور آج مسلم لیگ نون مبارکباد کی مستحق ہے. قائد محمد نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان کے نظریے کی وجہ سے، ان کی قیادت کی وجہ سے اور جو پاکستان کو تعمیر کرنے کا ان کا مقصد ہے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی، جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یہ بہادر لوگ، یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن، یہ آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، طارق قیادت کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے، پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. 15 ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسکیو کیا، ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بحران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا، جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور ری بلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راہ پر ڈال دی ہے. IMF کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، سخت شرائط کا پروگرام جس پہ عمران خان کے دستخط ہیں، پہلے معاشی تباہی کی، پھر اس نہج پر پہنچایا کہ IMF میں جانا پڑے، پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں، تو ملک جانے، پاکستان کی عوام جانے، مہنگائی جانے میرا کیا ہے، یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی کے گیا تھا. لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں اور عوام کے سامنے، آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بالٹی ڈبہ، ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو، PTV کو نیلام کر دو، SRBC کی بلڈنگ کو، شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو، ہر ادارے کو نیلام کر دو اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو امپلائیز ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے. جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا SRBC کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا PTV کے ساتھ، لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی. اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو آج SRBC کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے کیمروں کے ذریعے کہ آج جب میں 15 ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں یہ بلڈنگ کھنڈر تھی
یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے. نہ پینشن دی ہوئی تھی نہ تنخواہیں دی ہوئی تھی. اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں. جب چینل ہی چلے گا نہیں، جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں، جب اسٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے. آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا ہے، جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی. آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ SRDC کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں. 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے. EOBI میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے، ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو، ان کو بھی پیمنٹ. میری آپ سے استدعا یہی ہے کہ ممبر یہاں پہ بیسک پرنسپل امینڈمنٹس کا اتنا نہیں ہے جتنا بیسک پرنسپل آف دا رائٹ آف این انڈیویجول پارلیمنٹیرین ہے. آئی لیو اٹ ان یور ہینڈس. تھینک یو رضا صاحب. جی منسٹر صاحب میں دیتا ہوں سر، آپ کو دوں گا، ایسے نہیں پاس کر. سر میں بہت ماسٹر صاحب پھر آپ کو دیتا ہوں. جی منسٹر صاحب اکٹھے جواب دے دیں، پھر اس کا بھی سن لیتے ہیں. جی کامران مرتضیٰ کا منسٹر صاحب اکٹھے. جی کامران مرتضیٰ صاحب میں مانگ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے، اور حکومت میں ہونے کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر چیز پہ ہمارے اس پہ جو نا بات کے اوپر قدغن لگا دیا جائے گا کہ چونکہ آپ کے وہ 2-2.5 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اس میں بات نہیں کرنی ہے، اور اس میں آپ کی بات کے حق کے اوپر جو ہے نا کوئی قدغن ہے یا پابندی ہے. سر اگر یہ پابندی ہے تو پھر ہم ہاؤس سے باہر چلے جاتے ہیں، وہی ریپرزینٹ کریں اور وہی اس کے بعد جو ہے نا وہ اس لیجسلیشن کا ذمہ لیں. سر میں نے پوچھا ہے اپنے پارلیمانی لیڈر سے، قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں، میری کل ان سے بات ہوئی ہے کہ کیا آپ اس کے اوپر کنسنٹ کر رہے ہو. اسپیشلی جو رانا صاحب ایک آئٹم 29 پہ لے کے آئے ہیں، انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی کنسنٹ نہیں کیا، مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے بالکل اس بات کا علم بھی نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے تو سر پھر ہم باہر جائیں گے، بیٹھ کے جو نا جو چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون سازی کریں. ہم صوبوں کے نمائندے ہیں، ہم صوبوں کے حقوق کے اوپر سودے بازی نہیں کر سکتے. آپ صوبوں کی حق جو ہے نا وہ یہاں پہ لے رہے ہیں، یہ ہم نے واپس بھی جانا ہے کل سے. آنریبل ہمایوں مومن سر ایک اکٹھے ہی جواب دیں. جی جی پھر دیتا ہوں. جی سر شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم جیسے ہمارے آنریبل منسٹر آف لا نے کہا تھا کہ کیوں میں کتنا ڈسکس ہوا تھا. نمبر 3 جب ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک ماڈل یونیورسٹی ہے، سو ماڈل یونیورسٹی کا مطلب ہے ہم نے اس کو سامنے رکھ کے چیزیں کرنی ہیں. جب اس کو چیز سامنے رکھ کے ہم نے باقی یونیورسٹیز کو رکھنا ہے تو اس میں اتنی ہیسٹ کیا ہے؟ اس میں ایک دن کے لیے کمیٹی میں جانے کی بجائے آپ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے، ہمارے پاس بھی لا بل آتے رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس کے اوپر مہینہ ڈیلیبریشن کی ہے اور سارے سٹیکس ہولڈرز کو پھر بلا کے ڈسکشنز کی ہے. تو اگر ہم لوگ ایک ماڈل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو پھر سر وائی سو ہری؟ میں مانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہر 2 دن بعد ایک فل سٹاپ چینج کر دے، ایک کاما چینج کر دے، اینڈ چینج کر دے، فلانی چیز چینج کر دے. آپ اس کے اوپر بیٹھیں، ایک جو ماڈل چیز ہے اس کو پراپر طریقے سے بنائیں اور پھر عوام کو پیش کریں سر. لیکن پلیز ڈو ناٹ میک دیز ہیسٹ ڈیسیژنز. تھینک یو. جی فدا صاحب. ہدایت صاحب پھر آپ کو، اس کے بعد آپ کی بس. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں افسوس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے خود بھی کہہ دیا اس ہاؤس کو، وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں،
यकीन जाने बस सर वो अब एक आइटम रह गया, इसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसी रियासत का थैंक यू। अभी इसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं जी हिदायत साहब, इसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं फिदा साहब जी। हम जी हिदायत साहब हो गया, हाजी साहब आ गया पॉइंट जी। जी अब यही बात है, मैं अपने इलाके के लोगों की जो 55 लोग हमारे शहीद हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये लेजिस्लेशन जो PIA की है या HEC की है, ये तो पिछले पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। मैं 5 मिनट बाद आ गया जी, अभी 5 मिनट में सर वो एक दिन में ना पास होता और इस पे डिस्कशन होती, तो किसी मजहब मुल्क में अगर 56 आप मुर्गा भी ज़बा कर देते ना खुलेआम, तो इस तरह की कानून साजी प्रायोरिटी नहीं होती कि जो मिनिस्टर साहब को देता हूँ, अभी मैं आपको दे रहा हूँ अभी 2 मिनट। जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर फेडरल सर, अभी 2 मिनट में बस इसको वाइंड अप कर दिया। आज तक HEC ने क्या सर मैं देता हूँ आपको, इस पे देता हूँ जी, मैं आपको दे दूंगा, मैं देता हूँ आपको मौका, इस पे बात करें इस पे। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। सर मैंने, अगर ये ग्वादर की बात करते हैं, मैंने अपने मिनिस्ट्री में ग्वादर में 2 यूनिवर्सिटी बनाई है, बल्कि वो बलदीन क्या जी दालबदीन में अभी मैं इफ्तिताह करके आया हूँ यहाँ से, तो दूर दराज में बना रहे हैं। लेकिन मैं रजा साहब से माफी के साथ, जितने रूल्स हैं उसमें एक ये भी रूल है कि ये हाउस रूल सस्पेंड कर सकता है, और ये प्रैक्टिस चलती रही है, बाज औकात करना पड़ता है। मेरी बात सुनने दो। लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस तरह नहीं है क्योंकि अथॉरिटेरियन ये नहीं काम हो रहा, ये हाउस के कंसेंट से ही होता है। अगर नहीं अब चल रहा ना काम, क्योंकि हाउस एक साइड पे सोच रखता है, तो इस तरह ना करें। लेक्सी फला मसल ये है कि क्या रूल्स में प्रोविजन है और हाउस करता है ठीक है, नहीं करता ना करे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब, अगर आप इसको भी HEC जरा कल आ जाए तो इनके अमेंडमेंट्स उधर भेज दें जितने लोगों के भी हैं, और जी कमेटी भेज देते हैं जी, आप इस भेज दिया जी, कमेटी भेज दें, जायज पे 10 बजाते अब फिर बहुत ठीक है जी, ठीक है जी। अब जी ले कर देंगे, 1 मिनट, ये ले कर रहे हैं, हो गया, तशरीफ रखें प्लीज। दोस्त मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। थैंक यू जी। बस ये अभी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जी।